بلالیوں میں بیٹھ جا میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا السلام علیکم اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا سفید تو سب بچی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بند کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا اگر ہے خلوت عزیز اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اگر سکون چاہیے اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسائی اپنی سہل تو نہیں مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا آواز اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وانبل العلم والعلم والحلم والحكم وبارك وسلم. استقبال رمضان پر آج ہم بات کریں گے. سیدنا سلمان فارسی کی راوی ہیں، وہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر میں ہم سب کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. یہ مہینہ برکت والا ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس میں رات کا قیام نفل بنایا. جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے گا تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا. کہ اس مہینے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اس مہینے میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. جو ایک فرض ادا کرے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. یہ غربا کی غم خواری کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے تو اس کے گناہوں کی بخشش اور جہنم کی آگ سے آزادی ہے اور اس کو روزہ دار کا سا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو. ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی وہ نہیں پاتا جس سے دوسرے کا روزہ افطار کروائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی یا کھجور سے افطار کروا دے، اور جو روزہ دار کو سیر کرے اسے اللہ قیامت کے دن جنت میں حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ پھر وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، درمیان میں بخشش اور آخرت میں آگ سے آزادی ہے. جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے گا اللہ اسے بخش دے گا. ایک اور حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کا. اور بھی بے شمار احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں جس میں ہمیں روزوں کی، رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. اور ہم سب بہت سالوں سے استقبال رمضان کے پروگرامز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کے بارے میں بہت کچھ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس موضوع کو ٹچ کریں، اس چیز پہ ہم بات کریں جس پہ ہم کم بات کرتے ہیں. اور آج کا استقبال رمضان خاص طور پر ہمارا فوکس یہی ہوگا کہ ہم اپنی باطنی اور روحانی تیاری رمضان المبارک کی کیسے مکمل کریں گے. آج انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے جو گفتگو اور سلسلہ کلام ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اور دوسرا ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ہم جو رمضان المبارک کی برکات ہیں ان کو صحیح معنوں میں اپنے اندر سمو لیں اور وہ نور الہی، وہ نور معرفت جس کے حصول کے لیے یہ مہینہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، ہم اس کو کیسے پا سکتے ہیں، یہ ہمارا فوکس ہوگا. ہم اسی ایریا میں بات کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے دین کے ان رموز کو
اور ان عبادات کے جو راز ہیں انہیں ہمیں سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی وہ تمام برکات ہمیں نصیب فرمائے جس کے ہم متمنی ہیں، جس کے ہم متلاشی ہیں، اور جتنی تیاریوں کے ساتھ الحمدللہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اللہ وہ ساری کی ساری ہماری تیاریوں کو بڑھا دے اور بہت بابرکت بنا دے، آمین ثم آمین۔ ہم نے جانا، ہم نے یہ سیکھا، ہم نے یہ پڑھا کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیے، اور روزوں کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہے قیام اللیل۔ یہ دو چیزیں ہیں رمضان میں جو کہ ہم کرتے ہیں، اور اس بارے میں جب ہم قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ روزے کو ہم پہ فرض کرنے کا مقصد جو ہے اللہ کا وہ یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ تقوی کا حصول، تقوی کیا ہے، اور تقوی کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار مومن سے کیوں کرتا ہے، اور کن آیات میں اللہ نے تقوی کی ڈیمانڈ کی ہے، اور جو تقوی حاصل کر لیتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم چند قرآن کی آیات کو دیکھیں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ تقوی آسان نہیں ہے اور صبر بھی آسان نہیں ہے۔ صبر تو ہم سب جانتے ہیں کہ زبان سے جتنا ہلکا لفظ ہے نا، ہم کہتے ہیں بھئی صبر کرو، یہ جو گزر رہا ہوتا ہے جس تکلیف میں، یہ اسی کو پتہ ہے کہ صبر کیا ہے اور میں نے کیسے کرنا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے، ایون کہ ایک بچہ بھی جب کوئی غلط کام کرے تو ماں اس کو ڈانٹنا چاہتی ہے، اگر ہم ماں سے کہیں نہیں نہیں صبر کرو بچہ ہے، تو یہ وہ ماں کو ہی پتہ ہے کہ وہ کس مشکل سے کنٹرول کرتی ہے۔ مطلب صبر کرنا، یہ تو میں نے ایک بہت چھوٹی مثال دی ہے، چھوٹی سی مثال ہے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا، اور جب بڑے بڑے غم زندگی میں آئے، بڑے بڑے امتحانوں میں سے انسان گزرے تو اس وقت صبر کرنا، تو اللہ نے کہا ہے یہ بہت مشکل ہے، یہ بڑا کام ہے۔ اسی طرح تقوی کا حصول بھی بڑا کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ 12 گھنٹے کا ہم بھوک پیاس کاٹ لیں تو یہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری باتیں ہیں جن کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور جن کو جب ہم جان لیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ واللہ یحب المحسنین اور واللہ یحب المتقین، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا محبوب تقوی والا کیسے ہوتا ہے۔ یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب ہم جانتے ہیں ان تمام باتوں کو، ہم جب سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کی اصل کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم، اے ایمان والو اگر تم ڈرو سے تقوی اختیار کرو گے اللہ کا تو اللہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو حق و باطل میں فرق کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ آج جو سب سے بڑا اس وقت کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے، سچ جھوٹ سب مکس ہے۔ اسپیشلی جو دین کی طلب رکھنے والے لوگ ہیں، جو حقیقی معنوں میں اللہ کو پانا چاہتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ آ رہی وہ کس کو فالو کریں۔ یہ اسی وقت سمجھ آتی ہے جب دل میں اللہ نور پیدا کر دیتا ہے۔ کون سا نور عطا کرتا ہے اللہ؟ یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، یہ راز اللہ نے قرآن میں ظاہر کر دیا
کہ حق اور باطل میں فرق دینے والا نور کون عطا کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی دیتا ہے. یہ ہم سمجھاتے رہیں کوئی بھی ہمیں سمجھائے ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ ایک خاص قلبی کیفیت ہوتی ہے، جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو آپ ایسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے. آپ کے اندر بے قراری ایک ہو جاتی ہے، آپ ایسے لوگوں کو نہیں جوائن کر سکتے. آپ کے اندر ایسی ایک کیا کہنا چاہیے بیزاری کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہو. ہمیں ابھی کل بھی میں دیکھ رہی تھی جو آپ لوگوں کے سوال آئے ہوئے ہیں تصوف گروپ میں، وہ اسی بارے میں ہیں کہ ہم کس کو جوائن کریں، کیا کریں. مطلب یہ ایک مسئلہ ہے، واقعتاً ایک پرابلم ہے. اور کسی بھی بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہر مکتبہ فکر پہ ہمیں زبردست قسم کے علماء کرام نظر آتے ہیں جو بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ سب بیان کر رہے ہیں. تو ایسے میں ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ سچ کون ہے اور جھوٹ کون ہے، نہیں پتہ چلتا. تو یہ پہچان کیسے ممکن ہے؟ یہ پہچان اللہ دیتا ہے. یہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ نور دیتا ہے. اور کس کو وہ نور ملتا ہے؟ یہاں وہ راز دے دیا گیا جو تقوی اختیار کرتا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے اور وہ نور عطا کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں مغفرت اور تمہاری مغفرت فرمائے گا. بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے. پھر سورہ طلاق کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی ڈرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یعنی یتق اللہ کا لفظ ہے جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا. اب یہ جو ایک ڈرنا عام ڈرنا ہوتا ہے اور ایک یہ جو اس کو بھی ہم شاید پڑھ چکے ہیں کہ یہ تقوی والا ڈر جو ہوتا ہے یہ کون سے والا ڈر ہوتا ہے؟ اس میں ایسا اللہ سے ڈرنا جس میں محبت کا عنصر غالب ہو، محبت کے ساتھ ڈرنا کہ اس کی ناراضگی نہ ہو جائے. سپرلیٹیو ڈگری ہے یہ محبت کی، اور اتنی محبت ہو کہ بندے کو ڈر لگے کہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے. یہ وہ والا ڈرنا ہے. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہے. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رزق صرف اور صرف یہ روٹی پانی رزق نہیں ہے. یہاں پر تمام قسم کا رزق جو کہ ہماری جس میں ہمارا روحانی رزق بھی شامل ہے، اچھے دوست، ہماری روح کی غذا، ہمارا ایمان کا نور، یہ سب کچھ رزق میں آ جاتا ہے. کہ یعنی اس کے لیے ضروری ہے یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے اسپیشلی آج فتنے کے دور میں تو ہمیں ایک بھی اپنے ارد گرد ایسا رول ماڈل نظر نہیں آتا جس کو ہم فالو کر کے آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے راستہ، یہ ہمیں اللہ تک لے جائے گا. کیونکہ اتنے زیادہ ابہام پھیلا دیے گئے ہیں. اور ایک اور سب سے اس وقت جو علماء حق ہیں جو اصل میں اللہ کے دوست ہیں وہ مستور ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ملامت اختیار کر لی ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ کو بظاہر سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے لیکن پھر کہیں نہ کہیں جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا اس میں آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ صرف اور صرف آپ کے پاس وہ نور بصیرت ہوگا تو آپ آگے چل سکیں گے، ورنہ آزمائش اتنی سخت آ جائے گی کہ آپ رستہ گم کر بیٹھیں گے. یہ مشکل ہے، یہ واقعتاً مشکل ہے، لیکن جس کو اللہ چاہے اس کو اللہ نکال لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی المتقین، اور اللہ متقیوں کا دوست ہے. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے متقین سے محبت رکھتا ہے. تو یہ تقوی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے بندے کو. تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کروا رہے ہیں؟ ہمیں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے. صوم جو ہے نا، صوم یہ اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا. اور مشرکین مکہ میں تو روزے نہیں تھے، لیکن جو مدینہ میں جو اہل کتاب تھے ان کے ہاں روزوں کا تصور تھا. مشرکین مکہ جو تھے یہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے.
اور ان کے ہاں یہ تھا کہ یہ جنگیں کرتے تھے، جنگ و جدل کے بڑے شوقین تھے، تو جنگوں میں اونٹ تو رہ لیتا ہے کھانے پینے کے بغیر، لیکن گھوڑا ایسا جانور ہے کہ وہ نہیں رہتا۔ تو یہ پھر گھوڑے کو جب جنگ کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا تو اس کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور اس کو دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، یعنی اس پہ سختی سہنے کا اس کو عادی کرتے تھے، کیونکہ اگر گھوڑے کو یہ روزے نہ رکھواتے اور اس کی تربیت نہ کی ہوتی تو پھر گھوڑا جب بھوک پیاس سے کی شدت میں جاتا ہے جنگ میں اور وہ برداشت نہیں کر پاتا تو اس کا یہ انداز ہے کہ وہ اپنے ہی سوار کو نیچے پٹخ دیتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر سوار کیا کرتا تھا کہ سوار اس کو اس کی تربیت کرتا تھا، اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، اس کو جو اس کی بھوک تھی اس کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالی جاتی تھی۔ اب جو ہمارے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ایک گھوڑے کی طرح سرکش ہوتا ہے، اور اس نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام ڈالنے کے لیے ہمیں روزے رکھوائے جاتے ہیں، کیونکہ نفس کی سب سے جو پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ اچھا کھانا ہوتی ہے، اس کو بھوک بالکل پسند نہیں ہے، وہ بھوکا نہیں رہنا چاہتا۔ تو اس جو سرکش نفس ہے اس کو جب ہم روزہ رکھواتے ہیں تو وہ بڑا تڑپتا ہے، وہ بڑے خوف دلاتا ہے ہمیں روزوں سے، روزہ اس کو مشکل لگتا ہے رکھنا۔ اور یہ پریکٹس ہے، پورا 1 مہینہ جو ہے یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے اس لیے کہ ہمیں اپنے نفس کو لگام میں ڈالنے کا طریقہ آ جائے اور ہم اس کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ ہمیں مسلمان کو ہر وقت کہیں نہ کہیں رکنا ہوتا ہے۔ مسلمان چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان جو ہے وہ پابند ہوتا ہے اپنے قول کا، جہاں جہاں اللہ نے حدیں لگا دی وہاں اس نے رکنا ہے، وہ بے لگام نہیں ہوتا، اس کو رشتوں کی حدیں ہیں، اس کو دیکھنے کی اس کی نگاہ پہ بھی حد ہے کہ کدھر دیکھنا ہے کدھر نہیں دیکھنا، ایون کہ پڑوسی کا اگر دروازہ بھی کھلا ہو تو اندر جھانکنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، کسی کی جاسوسی کرنے کی بھی اسے اجازت نہیں ہے، دیکھنے کے اوپر بھی قدغن لگی ہوئی ہے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا۔ دیکھیں تنہائیوں میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس، اگر اور پھر آج تو برائی بہت آسان ہے کرنی، ہمارے ہاتھوں میں ہے، 1 انگلی کے اوپر ہے، تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں روکنے والا۔ ہم رکتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے رب کے خوف سے رکتے ہیں، اور یہی تقویٰ ہے۔ اور اس دن وہ ہماری ساتھی نے کتنا اچھا پوائنٹ بتایا تھا نا کہ جب ہماری تنہائیاں پاک ہونے لگے، تو تنہائی اسی وقت پاک ہوتی ہے جب اللہ کا خوف ایسی محبت بن کے ہمارے وجود کو شرابور کر دے کہ ہم اس کے سوا اور کسی کو دیکھنا ہی نہ چاہیں، ہمارا جی چاہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی باتیں کریں، اور جب بھی ہمیں موقع ملے ہم اللہ ہی کی باتیں سنیں، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بدل دیتا ہے، اور یہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے دھیرے دھیرے۔ شروع میں تو ہم صرف 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بس 5، پھر ہمیں نمازوں میں جی لگنے لگتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے دیکھو یہ مراقبہ ہے، اللہ کو یکسو ہونا ہے، اور جب ہم یکسو ہوتے ہیں تو پھر آہستہ 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 ہمیں نماز میں لذت آنے لگتی ہے، پھر نماز کا انتظار رہنے لگتا ہے۔ اسی طرح شروع میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں روزے میں لذت آنے لگتی ہے، ہمیں وہ بھوک پیاری لگنے لگتی ہے۔ ہم نے آج ایسے لوگ بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں نا جو روزوں میں بڑے چڑچڑے ہوئے رہتے ہیں، انہیں روزہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ رکھ تو رہے ہیں روزہ لیکن وہ بڑے تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا مصیبت ہے، بار بار پیاس لگتی، اس میں پتہ نہیں اللہ کی کیا، یہ ہمیں کیوں رکھوائے گئے۔ ایسے لوگ ہیں نا ارد گرد، ہمیں ملتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں، ہر دور میں موجود ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو وہ اس کے بارے میں بڑی اچھی نشانیاں جو بتائی جاتی ہے نا ایمان والوں کی، تو ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب نیکی کرنے کی جو تکلیف ہے، جو اذیت ہے، وہ آپ کو لذت دینے لگے۔ جو روزہ دار ہے اس کو تو سخت گرمیوں کے روزے اور اچھے لگتے ہیں اور لذت دیتے ہیں اس کو،
اور وہ تو کہتا ہے کہ بس مزہ تو وہ ان روزوں کا تھا جو ہم سخت گرمیوں میں رکھا کرتے تھے. ہم نے سنا ہے نا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سردیوں کے روزوں کو کہتے ہیں لو یہ کون سے روزے. ہم نے تو گرمیوں کے روزے رکھے, اس میں بڑا لذت تھی, اس میں بڑا اللہ کا قرب ملتا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی راتیں تھیں, لمبے لمبے دن تھے, اور ہم بھوکے پیاسے تھے, لیکن ہم بڑی ہمت تھی ہم میں, اور بڑا اللہ ہمارے قریب تھا. تو کیا ہے کہ جب ہمیں واقعتاً اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور نفس ہمارے کنٹرول میں آ جاتا ہے, تو پھر ہمیں نفس کو پچھاڑنا آ جاتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں نا, ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ایک مد مقابل ہے اور وہ آپ کو اٹھنے ہی نہیں دے رہا, وہ آپ کے اوپر اتنا حاوی ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور آپ اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو. ایک وہ کنڈیشن ہے کہ آپ نے اس کو پہچان لیا ہے, اب آپ نے اس کو پہچان لیا ہے, اب آپ اس کے مد مقابل آ گئے, اور اب آپ میں بھی کچھ ایسی انرجیز ہیں, آپ کو اللہ نے کچھ ایسی قوتیں دے دی ہیں کہ آپ اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے قابل ہو گئے. پہلے تو وہ آپ پہ حاوی تھا, اب آپ اس کے مد مقابل ہو, اب آپ کی باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے اس کے ساتھ, اور جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر فتح ملتی ہے, اور جب آپ کو فتح ملتی ہے تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے, اور جب آپ پچھاڑے جاتے ہو, جب آپ مغلوب ہو جاتے ہو, پھر آپ دکھی ہو جاتے ہو, آپ میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, آپ کا دل پریشان ہونے لگتا ہے. ہم نے دیکھا نا جب ہم دین کی راہ پہ چلتے ہیں, یا اسپیشلی روزہ رکھ کے ہم سے کچھ ایسا ہو جائے, نگاہ ہی کچھ آگے پیچھے ہو جائے, تو ہم کتنے بے قرار ہو جاتے ہیں, ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں. کیونکہ رمضان میں تو ہمارا جو ایمان کا لیول ہے بڑا اوپر ہوتا ہے. عام زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے کوتاہی ہو جائے تو ہمارے دلوں میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, ہم فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں. اگر ہمیں لگے کہ ہم سے کسی سے زیادتی ہوگی تو ہم اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن رمضان میں یہ سب کچھ بہت ہی کلیئر اور واضح ہوتا ہے, کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ہمیں اللہ کے قرب تک لے جانا ہے, اور ایسا قرب جس میں خوف اور محبت یہ عنصر غالب آ جائے. اور جب یہ چیز ہمیں مل جاتی ہے, بھوک پیاس سب کچھ رکھ کے ہم کنٹرول کر لیتے ہیں, ہمارا جو ظاہر ہے وہ کہنا چاہیے اس کی جو پاکیزگی ہے وہ تو ہم پورا سال لیتے ہیں, نماز روزہ غسل طہارت یہ سب پاکیزگی ہم پورا سال حاصل کرتے ہیں. لیکن رمضان میں خاص طور پر جو ہماری روحانی پاکیزگی ہے, یہ ہمارے باطن کا روزہ ہے. دراصل یہ ہماری روح کا روزہ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر تو آپ دیکھیں نہا لیا, نماز ادا کر لی, ظاہر میں قرآن پڑھ لیا, لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا صرف اللہ کو پتہ ہے. وہ اس میں ہمیں اپنی سوچوں پر بھی پہرا بٹھانا پڑتا ہے. ہماری سوچ بھی ادھر سے ادھر ہوئی تو ہمارا کام خراب ہو گیا, خیال کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ روزہ ہے, اور یہی چیز ہے جو پھر ہماری جو کہتے ہیں نا کہ جسم کی خوراک جو ہے وہ زمین سے ہے, کیونکہ انسان کا وجود اس مٹی سے بنا ہے, اور روح جو ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے, اس کی خوراک ذکر الہی ہے. روح کو جب خوراک ملتی ہے, اللہ کا ذکر ملتا ہے, اور جسم بھوکا رہتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کا کہ روزے میں ہم اس باڈی فزیکل باڈی کی خوراک روک دیتے ہیں, اس کو صبح سے شام تک کھانا نہیں ملنا, اب یہ کمزور پڑ رہا ہے, اور روح آسمان سے نور اپنے اندر ابزارب کر رہی ہے. پھر افطاری کا ٹائم آتا ہے, جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم فٹافٹ بہت سارا کھانا کھا لیتے ہیں. اب کیا ہوا, اب ثواب تو مل گیا, روزہ بھی قبول ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ روزہ قبول نہیں ہوا, روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوا, بڑا اچھا روزہ گیا, اور الحمدللہ ہم نے بڑا شکر ادا کیا. لیکن روزے کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا. جو روزے کا اصل مقصد ہے نا, وہ تو یہ ہے کہ ہمارا باطن اتنا روشن ہو جائے, اتنا پاکیزہ ہو جائے, اور اتنا نورانی ہو جائے کہ ہم احسان کی کیفیت تک پہنچ جائیں. ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ جو جبرائیل علیہ السلام کی وہ جو ایک طویل حدیث ہے کہ جب وہ انسانی صورت میں آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, تو وہ جو سوال جواب تھے اس میں تھا نا کہ جو تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ نہیں ممکن تو ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو یہ جو دیکھنا اور دکھانا, یہ اللہ نے کیا کہا ہے,
رمضان میں یہ کب ہوتا ہے؟ یہ رات کو ہوتا ہے، جب قیام اللیل کی کیفیت آتی ہے۔ قیام اللیل میں ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو سارا دن ہم نے اپنی روح کو چمکایا تھا، ہم نے اس کو بہت سارا رزق دیا تھا، ہم نے اس کو بڑا اچھا سا ہم نے اس کو فریش کیا تھا، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے پاس کھڑے ہو جاؤ اور مجھے پکارو، اور پھر ہم قیام اللیل کرتے ہیں۔ تو قیام اللیل میں پھر وہ تکمیل ہو جاتی ہے اس پورے پروسیس کی جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے بہت ڈٹ کے افطاری کی ہے اور خوراک میں خیال نہیں رکھا، پاکیزہ اور طیب، دو چیزیں آتی ہیں نا خوراک کے لیے کہ جو چاہو پاکیزہ اور طیب میں سے کھاؤ، اور صفائی کا، ظاہری صفائی کا، خوراک کی باطنی صفائی کا ہم نے خیال نہیں رکھا اور ہم کھا گئے اور بہت ذرا پیٹ بھر کے کھا گئے، تو پھر آپ دیکھیں ایسی سستی پڑتی ہے، ایسی سستی پڑتی کہ اٹھا نہیں جاتا۔ پھر نماز میں بھی انسان کو جھونکے ہی جھونکے آ رہے ہیں، جھونکے ہی جھونکے آ رہے ہیں۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہ تھا کہ اب قیام اللیل ہے، اب وہ جو ہم نے اپنے آپ کو بہت اچھا سا روح کو سنوارا ہے، سجایا ہے، سارا دن اس کو آسمانی غذا دی ہے، اللہ کا نور دیا، اور سارا دن جسم کو بھوکا رکھا، جسم کو کمزور کیا، تو پھر وہ جو غالب آنے لگی تھی روح نفس کے اوپر، وہ پھر ایسا نہ ہو، مطلب یہ ایک مسٹیک ہے جو ہم سے ہو جاتی ہے۔ تو میرا کہنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم ان پوائنٹس کو دیکھیں کہ جو مسٹیکس ہم سے ہو جاتی ہیں، ہم ان کو اوورکم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ روزے میں کیا تھا؟ ساری حلال چیزوں سے ہمیں روکا گیا تھا، سب حلال سے ہم رکتے ہیں نا، اور بھوکے رہتے ہیں، ہر لذت سے رک جاتے ہیں، ہر رشتہ جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی روزے میں سب منع ہے، لذتیں بھی چھوڑ دیں، کھانا بھی چھوڑ دیا، رجوع ہے تو صرف اللہ ہی اللہ۔ تو یہ ایک کیفیت آ جاتی ہے مراقبے کی۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبے کو اگر ہم دیکھیں تو مراقبہ بھی یہی ہے نا کہ اپنے ذہن سے تمام خیالات کو ہم نکال دیتے ہیں اور اپنی سوچ کا مرکز اور محور صرف اور صرف ایک ذات کو بنا لیتے ہیں، باقی سب نکال دیتے ہیں، اور اپنی سوچ کو ایک نقطے پہ مرکوز کر کے ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں، باقی سب ختم، صرف ایک اللہ۔ یہی ہے نا مراقبہ جو ہم کرتے ہیں، ہم جو مسلمانوں کا مراقبہ ہے۔ باقی مذاہب میں بھی ہیں یہ مراقبے، ان کی میڈیٹیشن کے اپنے طریقے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم سب کچھ نکال کے صرف اور صرف اللہ کے آگے بیٹھتے ہیں۔ تو روزہ بھی ایک قسم کا مراقبہ ہے کہ ہم اس میں صبح سے شام تک سارے دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مینٹل فوکس جو ہے وہ اس پر ہوتا ہے سارا ٹائم کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی پر ہوتا ہے نا۔ اور وہ جو احسان والی حدیث ہے اس میں کیا آیا تھا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب روزہ جو ہے اگر ہم 12 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو 12 گھنٹے کا ہم ایک مراقبہ کر رہے ہیں، اور 12 گھنٹے کی ایک مسلسل عبادت ہے جس کیفیت میں ہم رہتے ہیں کہ ہم مسلسل اس کنڈیشن میں، ہم سو بھی رہے ہیں تو ہمارے لاشعور کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، اور مجھے سوئے پڑے بھی پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ میرا روزہ نہ خراب ہو جائے۔ ہم جتنے بھی تھکے ہوئے ہیں، ہم سے مر رہے ہیں پیاس سے، لیکن ہمیں پتہ ہے میرا روزہ ہے، اور ہم مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کاموں میں بھاگے بھاگے پیاس لگتی ہے، پانی پینے لگتے ہیں، اٹھاتے ہیں، یاد آتا ہے میرا روزہ ہے، کیونکہ وہ جو فوکس تھا ہمارا وہ بالکل اپنی جگہ پہ وہ قائم ہے۔ تو وہ جو فوکس ہے، وہ جو ایک جس کو ہم مراقبے کی کیفیت کہتے ہیں، یہ کیفیت جو ہے یہ روزے میں بڑی زبردست ہماری ہو جاتی ہے، اور ہمیں عبادت کی وہ کیفیت نصیب ہونے لگ جاتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے ہمارا بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے اور اللہ کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور اللہ کی وہ جو فیلنگ ہے ہمیں آنے لگتی ہے، تو پھر کیا ہے، جس لمحے ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی یاد آتی ہے، اسی لمحے اللہ کی رحمت ہم پہ متوجہ ہوتی ہے، اللہ کے انوارات ہم پہ گرنے لگتے ہیں، اور مسلسل اب گر رہے ہیں، سارا دن صبح سے شام ہم سب کچھ کر رہے ہیں، فوکس نہیں ہلا ہوا نا، تو زبردست قسم کے انوارات، اللہ کا نور ہم پہ گر رہا ہے، وہ نور ہم جذب کر رہے ہیں۔
اور ہم دیکھیں کہ ان دا مین وائل ہم ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اپنے جسم کو بھوکا رکھ رہے ہیں اور نفس کو ہم کمزور کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ نفس کو کمزور کرنا جو ہے نا، یہ باقی مذاہب میں بھی ہے۔ وہ لوگ بھی جب جتنے بھی باقی مذاہب ہیں ان میں بھی روحانیت کا کانسیپٹ ہے نا، تو وہ لوگ بھی جب اپنی کچھ روحانی قوتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی روزے رکھتے ہیں۔ جیسے بدھ مت ہے، ان کے یہاں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ ہندوازم میں بھی ہے، وہ لوگ بھی رکھتے ہیں اپنے طریقے سے روزہ۔ تو مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے، یعنی دوسرے مذاہب میں بھی یہی ہے کہ جب تک نفس پر ہم ظلم نہیں کریں گے، اس کو بھوکا نہیں رکھیں گے، نفس کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ اور یہ جو روزہ ہے یہ بہترین پریکٹس ہے اس چیز کی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پھر جب سارا دن ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو رات کو پھر ہمیں دوسری جو اسی حدیث کی جو دوسری کیفیت ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر رات کو ہم اللہ کو دیکھنے لگتے ہیں، پھر جب رات کو ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اب اللہ ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے۔ اب دیکھیں کہ عام دنوں میں ہم سے 17 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی، ہم کہتے ہیں کوئی کسی طرح ہم 9 ہی پڑھ لیں، ہم 7 ہی پڑھ لیں، پوری عشاء نہ ہی پڑھیں، لیکن روزوں میں کوئی اللہ کریم کی ایسی رحمتیں ہوتی ہیں ہم پہ کہ ہم پوری کی پوری 17 رکعتیں بھی ہلکی ہوتی ہیں ہمارے لیے، ہم 20 تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمارا جی نہیں بھرا ہوتا۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں چلو کچھ قرآن سن لیں، کچھ قرآن پڑھ لیں، چلو اٹھو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ تہجد پہ بھی ہمیں ہوتا ہے صبح صبح اٹھ کے 2 بجے ہی ہم لگ جاتے ہیں کہ کچن شروع ہو جائے گا، چلو اسی ٹائم ہم صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اسی ٹائم جھک جائیں اللہ کے آگے، کیونکہ اللہ کی رحمت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اور جو نفس ہے وہ کمزور پڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہماری جو ہم نے پورا دن اکٹھے کیا ہوتا ہے نور، وہ ہمارے اندر جو ہے وہ جگمگا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ پریکٹس پورے 30 ڈیز ہم سے کروائی جاتی ہے، اور اللہ کی جو تجلی ہے اس کو انسان دیکھ لیتا ہے اسی پریکٹس میں، اور اسپیشلی جب آخر میں طاق راتیں آتی ہیں تو ہمارا فوکس اور بڑھ جاتا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی تجلیات نظر آ جاتی ہیں، اور جو ایک دفعہ اللہ کی تجلی کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کو اور کچھ بھاتا نہیں ہے دنیا میں، پھر وہ جدھر بھی چلا جائے وہ بھاگتا اسی طرف ہے، اس نے واپس اسی طرف آنا ہے۔ اس کو اپنے رب کا وہ جو محبت ہے اپنے رب کی جو شناسائی ہے اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور یہی چیز جو ہے یہی کرنے کے لیے یہی حاصل کرنے کے لیے پورا 1 مہینہ ہم سے بڑی زبردست پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور اس پریکٹس میں ہم جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں؟ اپنے نفس کو کمزور کرنے کے بعد، ایک تو بھوکا رہا نا، نفس کمزور ہو گیا، اس کے بعد دوسرا کام ہم امپورٹنٹ کام کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو خیال کا کنٹرول کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، خیالات بہت بھاگتے ہیں ادھر ادھر، بدگمانی اور فضول باتوں کی طرف، اس کی بات اس کی بات، میڈیا کی بات، ٹھیک ہے نا، نیوز خبریں، سارا ٹائم ہمارا دماغ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، اور یہ جو خیالات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ روزے میں ہم سے پریکٹس کرائی جاتی ہے، کیونکہ روزہ اللہ کہتا ہے نا کہ مجھے تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کا نہیں ہے فائدہ۔ اصل چیز کیا ہے؟ یہ ہے نا ایک مفہوم حدیث کا کہ اللہ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے نہیں ہے، کہ اگر کوئی شخص برے کاموں سے ہی نہ رکا تو اس کے روزے کا اللہ کو کیا فائدہ؟ اس کو خود بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس روزے کا، کہ اگر روزے رکھنے کے باوجود انسان کی نہ زبان رکی، نہ اس کی آنکھ رکی، نہ اس کا عمل رکا، سب نافرمانی میں، تو وہ روزہ کوئی ہے فائدہ مند؟ سب کو پتہ ہے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو روزے کا جو فائدہ اصل ثمر ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہر چیز رک جائے، خیال بھی رک جائے۔ خیال کس کے تابع ہو جاتا ہے؟ اللہ کے احکام کے۔ بری بات بھی ذہن میں آنے لگتی ہے نا، کسی کے لیے برا گمان، پہلے خیال بنتا ہے نا، پہلے خیال آتا ہے، برا خیال آتا ہے کسی کے بارے میں، اس نے ہمارے بارے میں یہ برا کہا یا برا سوچا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میرا روزہ ہے، میں نے نہیں یہ سوچنی بھی نہیں ہے، نہیں بدگمانی منع ہے، میں نے بدگمانی نہیں کرنی۔ تو کیا ہے کہ ہمیں خیال کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، اور جب یہ خیال کو کنٹرول کرنا ہمیں آ جاتا ہے تو پھر کیا کہنا چاہیے کہ ہمیں نفس کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، اور یہی اس مہینے کی پریکٹس ہے۔
کیونکہ جب یہ نفس کنٹرول کرنا ہمیں آ گیا تو پھر لا قائم ہو جاتا ہے، اور جب لا قائم ہو جاتا ہے تو پھر انسان دیکھے کہ اس کی جو زندگی ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ جو تبدیلی آتی ہے اس تبدیلی کو ہم نے قائم رکھنا ہے پورا سال، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے نا، سارے کے سارے جو جتنے ہمارے صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کبیرہ سے ہم نے بچنا ہے، کبیرہ کی ہم کوشش کرتے ہیں بچنے کی، تو اللہ کیا کرتے ہیں ہمیں صغیرہ وہ جو صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہوتے ہیں وہ اللہ آٹومیٹکلی ایک نماز سے دوسری نماز کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تو رحمتوں والا ہے، جو بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے اللہ تو 100 قدم 10 قدم کتنے، اللہ کی تو رحمتیں ہیں، جتنا بھی عطا کرے وہ تو عطا ہی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا دوست ہے اور وہ ان کو کیا کرتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی نکالتا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی پریکٹسز ہیں جو ہم سے کرواتا ہے تاکہ ہم ان اندھیروں سے نکل آئیں۔ اور جو طاغوت کے دوست ہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ انہیں نور میں سے اندھیروں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو اللہ کا بندہ ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے دوست کس کو بنانا ہے۔ تو یہ جو دوستیاں ہیں، یہ جو صحبتیں ہیں، یہ بڑی کام آتی ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کو نکال لے جاتا ہے، اور جو شیاطین ہیں، جو طاغوت ہے، وہ اپنے دوستوں کو لے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم دوستیاں ہماری جو ہیں، محبتیں ہماری ساری کی ساری طاغوت والوں سے ہوں، اور زندگی ہم مانگے موسیٰ کی اور موت ہم مانگے فرعون کی، بڑا مشہور محاورہ ہے نا یہ، کہ ہم لوگ زندگی موسیٰ کی مانگتے اور موت فرعون کی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر فرعون کی جیسی ہمیں موت چاہیے تو پھر زندگی بھی ہمیں فرعون کے جیسی، وہ موسیٰ کے جیسی گزارنی پڑے گی، تو یہ زندگی میں ہمیں نفی کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں جو بہت زیادہ دنیا دار دوست ہوتے ہیں، ہم ان سے روزوں میں ملنا کم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اگر اس سے ہم نے ملے تو یہ پارٹی شروع ہو جائے گی اور یہ چغلی شروع ہو جائے گی اور یہ غلط کام، تو نہیں، بس ٹھیک ہے روزوں کے بعد ملیں گے۔ تو روزوں کے بعد ملنا نہیں ہے، روزوں کے بعد ہم نے ایک ٹارگٹ بنا لینا ہے کہ اب اتنا نور ہم نے رمضان میں اپنے اندر اکٹھا کر لینا ہے کہ اس دوست سے ہمیں بڑا پیار ہے، ہم نے اس کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ ہم اپنے نور کو اس کے نور، اس کی جو ظلمت ہے اس پر حاوی کر دیں گے۔ ہمارا نور اتنا سٹرونگ ہو کہ ہم جہاں جائیں ہم نور بن جائیں، ہمارے سارے دوست بدل جائیں، اور واقعتاً دوستیاں پھر بدل جاتی ہیں۔ اور جب بندہ اس طرف آ جاتا ہے، اب کیا ہے کہ اللہ نے پہلے کہا ہے قرآن میں، یہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نکال لیتا ہے اپنے بندوں کو، جو اس کے دوست ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو نہیں رہنے دیتا، اللہ ان کو نکال لیتا ہے، ان کو سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے کہ کسی کو دین کی سمجھ مل جائے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، اور جس کو سمجھ مل جاتی ہے پھر اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ میں ایمان والوں میں سے اپنے دوست چن لیتا ہوں، اور جن کو اللہ دوست بنا لے، جن کو اللہ دوست بنا لے تو پھر ان کے اوپر تو کرم ہی کرم ہو گیا۔ اور ہم نے یہ پچھلے جو 3 لیکچرز ہمارے گزرے ہیں غالباً اصلاح باطن کے اوپر، جب سے ہم نے شروع کیا تھا تو وہ سارے کا سارا ہمارا فوکس یہی تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لیں کہ اللہ کے دوستوں میں چلے جائیں، اور ہر اس چیز کی نفی کر دیں کہ جو ہمیں ظلمت میں لے جائے، اور ہر اس چیز کو کرنے کی کوشش اور ارادہ کر لیں۔ سب سے پہلے دیکھیں خیال بدلتا ہے، جب خیال بدلتا ہے تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہماری پریورٹیز بدل جاتی ہیں۔ جب ہماری پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کو پانا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جس جگہ جانا ہے اسی بس میں بیٹھنا ہے نا، اسی رستے کے مسافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے نا جو ہماری منزل ہے۔ تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی عبادات کیسی ہوتی ہیں، ان کی اور مقام ابدیت جو ہے ہم نے اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کی تھی کہ جب ہم نے اللہ کو پانا ہے تو ہماری عبادت
ریا سے پاک ہونی چاہیے، عبادت میں اللہ کا قرب ہونا چاہیے، اور عبادت کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے، دنیا نہیں۔ جب ہم اللہ کو اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ عطا کرتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اب ہم دو لائنیں تھی نا، ایک لائن سے نکل کے دوسری لائن میں آ گئے۔ ہم نے اپنی پریورٹی سیٹ کر لی، اپنی سوچ کو بدل لیا کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے صرف اپنے ظاہری روزے پہ توجہ نہیں دینی، اپنا باطنی روزہ بھی رکھنا ہے، اپنی روح کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور تمام کی تمام وہ برکات، وہ انوارات سمیٹنے ہیں تاکہ اللہ کا نور ہمارے اندر قرار پکڑ جائے۔ یہی ہمارا ٹارگٹ تھا نا، یہ ٹارگٹ ہم نے حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، ہم نے سوچ لیا ہم نے یہ کرنا ہے، تو چلیں 50% مارکس ہی آ جائیں گے، 60% ہی آ جائیں گے۔ جب یہ اس رستے پہ ہم چلتے ہیں تو اس میں پھر آگے خطرات ہیں، ہم چند ان باتوں کو بھی آج دیکھیں گے، ٹائم ختم ہونے والا ہے، کہ ان خطرات میں بھی ہم نے گھرنا ہے، اور ہر کوئی گھرتا ہے، اور ان خطرات سے ہم نے بچنا کیسے ہے، اور وہ کون کون سے خطرات ہیں۔ جب ہم اس طرف آتے ہیں، ہم دیکھیں تو ایمان جو ہے نا، جو اللہ والے ہیں، جو ان کی اللہ کی بھی تو کوئی ڈیمانڈ ہے نا ہم سے، تو ایمان والوں سے اللہ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو ہے اس کے جو بندے ہیں، اللہ کہتا ہے نا جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا بس نہیں چلے گا۔ عبد اور معبود کا جو تعلق ہے جب یہ استوار ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ تو ہر حال میں اللہ ہی کا کیا کہنا چاہیے طالب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں ہمیں اپنے ارد گرد، ان میں سے ایک کیٹیگری ہماری ہے، ایک وہ ہیں جن کو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، بڑا کچھ ان کو ملا ہوا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کو نہیں ملا ہوا۔ اگر ہم عام زبان میں بولیں تو ایک امیر طبقہ ہے اور ایک غریب طبقہ ہے، دو طرح کے لوگ ہیں نا معاشرے میں، ایک مسلمان ہیں ایمان والے امیر ہیں، اور دوسرے ایمان والے غریب ہیں۔ اب کیا ہے کہ جو ایمان والا امیر ہے وہ کیسے امتحان میں ہے؟ چلیں غریب ایمان والا تو ہم کہتے ہیں بیچارہ غریب ہے، وہ اس کا بڑا امتحان ہے، ہاں یہ بیچارہ بڑا غریب ہے، تو امیر بھی امتحان میں ہے، غریب بھی امتحان میں ہے۔ اب امیر جو ہے اس نے اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، اور غریب نے کیسے بچانا ہے، یہ بھی بات ہم نے سیکھنی ہے آج، کہ امیر جو ہے اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس کو رزق، فضل، اچھے اولاد سب کچھ دیا ہے، اور دوسرا بندہ ہے اس کو نہ صحت ہے، نہ رزق کا کوئی مناسب ہے، اولاد بھی ہے، بس ایسے ہی ہے، اس کے مسائل ہی مسائل ہیں۔ اب یہ دونوں کیا رستہ اختیار کریں گے کہ یہ اپنے ایمان کو تقویت دے سکیں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ابدیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو ان دونوں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر میرے اوپر کرم ہے اللہ کا تو مجھے کیا کرنا ہے، میں نے شکر کرنا ہے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ کی عبادت جو ہے اس کی ایک قسم ہے شکر۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا اللہم اعنا علی ذکرک، اللہ تو مجھے ایسا بنا کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر ادا کروں، تو شکر کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ شکر گزار تھوڑے ہیں اللہ کے، اور اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ تو جب اللہ کا کرم ہم پہ ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہے ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، وقت دیا ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن شکر گزاری نہیں ہے۔ تو یہ بھی کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ ہم شکر گزار بن جائیں، اور صبح سے شام تک ہم احساس رکھیں، اپنے آپ کو اس چیز کا شعوری احساس دلائیں کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ہم پہ۔ اب دیکھیں جتنی نعمتیں ہم ادھر بیٹھے گنے اپنے اوپر، کوئی کم نہیں ہے نعمتیں، لیکن کتنے دل ہیں جو شکر گزاری میں بھیگے ہوئے ہیں۔ ہمارا دل نہیں بھیگتا ہے شکر گزاری میں، اس میں ہر وقت ناشکری اور کی طلب ہے۔ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بڑا ہی کرم کر دیا، شکر ہے۔ یہ شکر پہ فل سٹاپ نہیں لگاتا، کیونکہ اس کو اور بہت کچھ چاہیے،
وہی والی بات وہی الہاکم التکاثر والی. تو یہ رمضان میں کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ ہم اب اللہ کے شکر گزار بن جائیں، بہت شکر ادا کریں کہ اللہ سب سے بڑا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کے ساتھ رمضان نصیب کیا. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ شکر گزار بن جائیں، کیونکہ اللہ کا یہ ہے وہ ایک اس بارے میں قول بھی ہے نا، کہا جاتا ہے کہ شکر گزاری جو ہے اسی سے ہم اللہ کی نعمتوں کو باندھ سکتے ہیں، ورنہ نعمت ایک وحشی درندہ ہے کہ نعمت کو شکر گزاری کی زنجیر سے ہی باندھا جا سکتا ہے. تو سب سے جو ضروری کرنے کے کاموں میں سے ایک اور کام، ہم نے بڑی لسٹ بنائی ہے نا کرنے کے کاموں کی، اس میں یہ بھی آج ہم نے لکھنا ہے کہ شکر گزار ہم نے ہونا ہے اللہ کا، اور شعوری شکر گزاری ہونی چاہیے، اور زبان سے بھی اور دل سے بھی. اور کبھی بھی کسی بھی لمحے ناشکری نہ آئے کہ میں کام کرتے مر گئی، میں نے ہی سارے کام کرنے ہیں. یہ آتی ہے نا ہمارے اندر جب ہم افطاری تیار کر رہے ہوتے ہیں، بڑی جھنجھلاہٹ آتی ہے، بڑا غصہ آتا ہے جب کام کرنے پڑتے ہیں روزہ رکھ کے. ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید روزہ رکھ کے عبادت کرنا ہی ضروری ہے، حالانکہ یہ جتنے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے عبادت ہوتے ہیں، اور ہر کام کو ہم عبادت سمجھ کے جب کرتے ہیں تو پھر شکر گزاری خود ہی آ جاتی ہے، دل میں قرار آ جاتا ہے. اور صبر والا کون؟ اب مجھے بتائیں. جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس کمی ہے، جو غریب ہے، اس میں سے صبر نکل گیا. تو جس چیز کی ہمارے پاس تنگی ہے، مال کی تنگی ہے، یا صحت خراب ہے، یا اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، یہی والی عام طور پہ ہمارے اوپر پریشانیاں ہوتی ہیں نا. سب سے بڑی تو مال کی تنگی ہے، رزق کی کمی ہے. تو کیا ہے کہ جو نعمتوں والا ہے اس کے پاس صبر نہیں رہا، اور جس کے پاس تنگی ہے اس کے پاس جو نعمتوں والا ہے وہ شکر نہیں کرتا، اور جو جس کے پاس کوئی تنگی ہے وہ صبر نہیں کرتا. تو صبر کا جو اجر اللہ نے بتایا قرآن میں، آپ دیکھیں بار بار اللہ کہتا ہے صبر صبر صبر. اور یہ کانسیپٹ ہم نے کلیئر کر لینا ہے کہ ایمان اگر ہمارا اچھا ہوگا تو ہماری زندگی سے مسائل ختم ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے، زندگی کے مسائل ختم نہیں ہونے، یہ امتحانات ہیں، یہ چلتے رہنے ہیں. ہم نے اس امتحان کو سمجھ لینا ہے اور اس کو مینیج کرنا ہے. بس جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں صبر آ جاتا ہے، ورنہ ہم بے صبرے ہی رہتے ہیں. ہم سارا ٹائم کچھ نہ کچھ ٹھیک کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں. ہم اس کو ٹھیک کر لیں، ہم اس کو ٹھیک کر لیں تو ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کوئی نیا مسئلہ شروع ہو جانا ہے، یہ والا مسئلہ ٹھیک ہوگا تو اگلا شروع ہو جائے گا. تو کیا ہے کہ صبر کی کیفیت کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اپنی محرومیوں پر. جو ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ نے جو ہمیں نہیں دیا، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی. کوئی کمی ہے ہمارے پاس، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی. کوئی بیماری آ گئی، اس میں کوئی مصلحت ہوگی. دعا کرتے ہیں لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، شکر کا دامن نہ چھوٹے. اور مال کی تنگی ہے، کسی کو خوشحالی میں دیکھ کے دل میں حسد نہ آئے، کیونکہ جب صبر آ جاتا ہے تو پھر حسد اور بغض آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں. تو بس یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور یہ ایمان والوں سے اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کو کون سے بندے اچھے لگتے ہیں. اللہ کو اپنے شکر گزار بندے بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ کو صبر والے بڑے اچھے لگتے ہیں. اللہ کو یہ بندے محبوب ہوتے ہیں، اور جو صبر والے ہوتے ہیں، جو شکر والے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں سے غم ہٹا دیتا ہے. پھر اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب ہمیں پتہ ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کے لیے کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو پھر بے قراری کیوں؟ پھر اگر ہم دیکھیں جو سب سے زیادہ انگزائٹی رمضان میں ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کاموں کا اتنا برڈن ہے کہ ہم عبادت نہیں کر پا رہے. تو عبادت آرام سے بیٹھ کے کرنا بہت آسان ہے. آپ کو کوئی سب پکا پکایا مل جائے، کھانا وانا ہر کوئی ذمہ داری کوئی آپ کی اٹھا لے اور آپ سے کہ آپ سارا دن عبادت کرو، تو بڑے مزے ہیں. عبادت کرنا تو سب سے آسان کام ہے. اصل جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ تمام حقوق کو، ذمہ داریوں کو ادا کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اور بندوں سے بدلے کی ڈیمانڈ نہ رکھنا. کیونکہ اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ نے ہم پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے، اس کا اجر اللہ ہی ہمیں دے گا جو ہم ایمانداری سے پوری کر رہے ہیں. تو جب ہمارا فوکس ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر زندگی سے انگزائٹی نکل جاتی ہے، ڈپریشن نکل جاتا ہے. پھر انسان کس مقام پہ آ جاتا ہے؟ اسی کو تسلیم و رضا کا مقام کہتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا. ہم کہتے ہیں نا اللہ تو ہمیں اپنی رضا پہ راضی رہنے والا دل دے دے. تو یہی ہے وہ دل
جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اور اسی وقت رہتا ہے جب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کیسے راضی رہنا ہے۔ تو بس یہ جو تسلیم و رضا کا مقام ہے، یہ دیکھیں کہ یہ انہی لوگوں کا مقام ہے جن کا ہم ساتھ سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں۔ سارا ٹائم ہم کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تو میں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن سے تو راضی ہوگا۔ تو اللہ کن سے راضی ہوا تھا؟ ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو وہ تو سارے کے سارے تسلیم و رضا والے تھے، وہ کوئی ڈیمانڈ والے نہیں تھے، وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہتے تھے۔ ان کی تو زندگیوں میں بس یہی تھا، اللہ اللہ تیری رضا۔ وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں راضی رہنے والا بنا دے۔ اور جب ہم جو بھی ہم عبادت کریں، ہمیں اپنی عبادت کا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری عبادت کا مقصد کیا ہے، اور جب ہم ذکر کریں تو ہمیں ذکر کا مقصد پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دل کی پاکیزگی کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک دل کی پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی تب تک ہمیں اللہ کی محبوبیت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے کہا واللہ یحب المتطہرین، اللہ محبت رکھتا ہے کن سے؟ جو طہارت رکھنے والے ہیں۔ اور طہارت کا مطلب صرف اور صرف ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، باطنی پاکیزگی بھی۔ اور باطنی پاکیزگی کون سی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ باطنی پاکیزگی کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اپنے عبد اور معبود کے تعلق کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اور روزے کا جو مقصد ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، اور باقی کے جو رمضان المبارک میں کرنے کے کام ہیں وہ بھی ہم نے سارے کے سارے پچھلی دفعہ کافی سارے دیکھ لیے تھے۔ ہم اپنا جو شیڈیول بنائیں گے، جو بھی زکوٰۃ صدقات دینے کا، وہ بھی ہم نے سوچا تھا کہ اس میں سے بھی ہم سادات کا حصہ ضرور نکالیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا اس کے علاوہ ایک اور اہم بات تھی کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں تو عبادات سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سارے مشاہدات ہونے لگتے ہیں، اللہ کا کرم جب ہوتا ہے، بڑے اچھے اچھے پیارے پیارے خواب ہمیں آنے لگتے ہیں، تو اس وقت بھی بہت ہم خطرے میں ہوتے ہیں کہ کہیں ہم رستہ نہ بھٹک جائیں۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں، یہ رستے کے خوبصورت نظارے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنا ہوتا ہے اور ہم نے آگے گزر جانا ہوتا ہے، کیونکہ منزل ان خوابوں سے بہت حسین ہے، بے حد حسین ہے وہ منزل جس کے ہم طالب ہیں۔ ہم نے یہاں رکنا نہیں ہے، یہاں الجھنا نہیں ہے، اور ان چھوٹی چھوٹے انعامات کے اوپر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور بس یہ منزل نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بڑا کرم ہوتا ہے اللہ کا، بڑا ہی کرم ہوتا ہے جب اس رستے پہ ہم چلتے ہیں، اور ہمارا جو لطائف ہے، جو ہمارا سینہ ہے وہ منور ہونے لگتا ہے نور سے، اور ہم نے یہ کرنا ہے اتنا نور سمیٹ لینا کہ پورا سال وہ جو نور ہے نا ہمارے دل میں قرار پکڑی رکھے۔ اور اس کے علاوہ کچھ آپ لوگوں کی طرف سے سوالات تھے رمضان المبارک کے لیے، کچھ وظائف بتائیں، کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ تو رمضان المبارک سے شروع ہونے سے پہلے تو ایک تو یہ تھا کہ جو ہمارے یعنی اب یہ ایک اور بات میں یہاں پر واضح کر دوں کہ یہ جتنے بھی یہ جو وظائف یا جو پڑھنے کے لیے ہم لوگ پوچھتے ہیں یا بتاتے ہیں، ان کا تعلق یہ کہیں بھی آپ یہ سمجھ کے مت کریں کہ یہ عبادت کا ایک لازم جزو ہے، یہ عبادت کا لازم جزو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اسما، اللہ کے پاک ناموں کے ذریعے ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کے پاک کلام کے ذریعے ہم اپنی حاجتیں، اپنی کیا کہنا چاہیے، جو جس میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا رستہ بتا دے، کچھ ایسا کلام بتا دے جس کو پڑھنے سے ہم اس تکلیف اور اس مشکل میں سے گزر سکیں۔ تو یہ اس لیے بزرگوں کی طرف سے کیا کہنا چاہیے جنہوں نے ریاستیں کی کلام کے اوپر، ان کی تعلیمات میں سے کچھ باتیں ہیں جو ہم ایز اے وظائف ہمارے ہاں چلتی ہیں، یا ایز ہم کہتے ہیں کوئی پڑھائی کچھ بتائیں، اذکار بتائیں، تو یہ اس لیے ہوتے ہیں، ان کا عبادت کی فرضیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمیں واضح ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے لیے ایک یہ تھا کہ جیسے اب رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، شعبان شروع ہو رہا ہے، تو شعبان کی جو 27، 28 اور 29 یہ 3 تاریخیں بڑی اہم ہیں، کیونکہ رحمتوں کا دروازہ کھلنے جا رہا ہے، اور رمضان کی آمد سے پہلے وہ کہتے ہیں بہت خاص مہمان نے آنا ہو، تو اس کی آمد سے جو
عین پہلے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا ایکسائٹیڈ، بڑا زبردست ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ٹائم بھی بڑی رحمتوں کا 27 شعبان کے سے لے کے جو 29 شعبان تک ہے، یہ بھی بڑا کرم کا ٹائم ہے اللہ کا. رمضان کی رحمتوں کا دروازہ کھلنے والا ہے. اور اس وقت بھی جو بزرگوں نے ہمیں بتائی، ہمارے اساتذہ کرام نے، سورہ کوثر کا وظیفہ کہ سورہ کوثر آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہیں جن کو حاسدین کی طرف سے یا کچھ ایسے دشمن ہیں یا زندگی میں کچھ ایسے برے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا کہ جو بڑی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور اس تکلیف سے نکلنے کے لیے ہم کلام الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد پکارتے ہیں. جیسے سورہ کوثر کو ہم دیکھیں تو یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ دکھ میں تھے، تکلیف میں تھے، اور آپ کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ بے اولاد ہی رہے گا. اور یعنی دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اس صورت کو پڑھنا جو ہے وہ بہت اس تکلیف سے ہمیں نجات دیتا ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ ہم 2 نفل پڑھیں، اور سورہ کوثر کو ہم اس کی جو تعداد بتائی گئی ہے کہ ان 3 دنوں میں ہم نے 12,000 دفعہ پڑھنی ہے. اگر ہم اس کو 3 دن میں ہم نے اس کو 12,000 پڑھنا ہے تو ہم اس کی تعداد جو ہے اس لحاظ سے تقسیم کر لیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ہمارے کام پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہمارے رکے ہوئے ہوتے ہیں جو نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں، جس میں سے جاب کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں، صحت، بیماری، کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا کہ ہم اڑے ہوئے ہیں، وہ کام نہیں ہو پا رہا. تو اس کے لیے پھر جو ہمارے ٹیچرز نے ہمیں پڑھنے کے لیے بتایا ہے اس مہینے میں، وہ ہے اسم یا فتاحو. یا فتاحو جو ہے نا، یہ پہلے 3 دن ہم نے پڑھنا ہے 11,000 مرتبہ. 11,000 مرتبہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے 3 دنوں میں. ہم اس کو 3 دن 11,000 مرتبہ پڑھیں گے. اور یا پھر اگر ہمارے کوئی بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ہمارے کام نہیں ہو رہے، خاص طور پر جیسے جاب کا مسئلہ ہے، صحت ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے ہم بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، پورا سال اب تک وہ 2 میں رہے ہیں تو وہ رستہ نہیں کھلا، تو اس کے لیے پھر یہ کہ 7 دن تک اس اسم کی تکرار کرنی. ٹھیک ہے، 7 دن تک آپ یکم رمضان سے لے کے 7 رمضان تک اس اسم کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ اس پر مجھے فتح دے، جس مشکل میں پھنسا ہوا ہوں مجھے اس میں سے نکال دے. کثرت کے ساتھ اس اسم کو ہم نے پڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم ناصر ہو. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم ہمیں خیریت سے، خوشیوں کے ساتھ، آسانی اور صحت کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل کرے، اور جو ہم نے پڑھا سیکھا اس کو پوری سمجھ اور شعور کے ساتھ ہمیں اپنی ذات پہ لاگو کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے.